بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی کوئی عبادت کی رات قریب آتی ہے تو ہم سب اس بات پہ کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے اور اس رات کو شب بیداری کرنی ہے۔ تو پروگرام تو ہمارے بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم ایسی راتوں کے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے شب برات آ رہی ہے، بعد میں رمضان میں شب قدر آئے گی، تو یہ ایسی راتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بخشش بے شمار ہوتی ہے، اور غروب شمس سے یعنی سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ کی رحمت صدائیں دے رہی ہوتی ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ مجھ سے بخش دوں۔ لیکن ہم جب اس رات کا آغاز ہوتا ہے تو غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم مغرب کی نماز بھی باجماعت پڑھیں، عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھیں، اس کے بعد جتنا وقت ہو سکے نوافل میں، عبادات میں، قرآن پاک پڑھنے میں، درود پاک پڑھنے میں، علم دین سیکھنے میں لگائیں۔ اور پھر جو توبہ کا خاص مقصد ہے، توبہ کیا ہے، اس پر اگر ہم غور کر لیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس وقت ہماری حالت جو ہے وہ تو ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے اوپر شرمندگی طاری ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم سنجیدہ ہوں، اس وقت شغل مذاق میں نہ لگیں۔ بہت سے دوست ایسا دیکھے گئے ہیں کہ ساری رات وہ صرف صلاۃ و تسبیح کا انتظار کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح سے پہلے بھی دوستوں سے گپ شپ میں رات ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نہ پہلے کہیں گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی یاد کر کے اپنے آنسو بہا کے معافی مانگتے ہیں، نہ ہی اس کے بعد بس وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھ لی تو بس بات بن گئی۔ اگرچہ تھوڑے پر بھی اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا رویہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ یہ آج معافی مانگنے کی رات ہے تو کیا معافی مانگنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ ہنسی مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے، کوئی پٹاخے چلا رہے ہیں، کوئی قہقہے لگا رہے ہیں؟ تو یہ جو خاص کر ہمارے ہاں غیر سنجیدگی کا رویہ بن گیا ہے، جو ہمارے ہاں شب بیداری کے معمولات میں ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس طرح وقت ضائع کرتی ہیں، تو اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ گپ شپ کے لیے، بات چیت کے لیے اور بھی دن ہیں، راتیں ہیں، اس وقت آپ کر سکتے ہیں۔ یہ رات تو خاص گولڈن اپرچونٹی ہے، قیمتی زرخیز لمحے ہیں، ان کو ہمیں اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے توبہ کی جو ڈیفینیشن ہے اور توبہ کا جو مفہوم ہے وہ بیان کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خالی زبان سے توبہ توبہ کرتے رہنا اور استغفار کرتے رہنا یہ بھی کوئی توبہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ توبہ استغفار تیزی تیزی سے کہہ رہا تھا، توبہ استغفار کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو توبۃ الکاذبین ہے، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اصل توبہ یہ ہے کہ تم پہلے گناہ پر نادم ہو، اور پھر اگر وہ عبادت میں سے کوئی کوتاہی ہے تو اس کی قضا کرو، عبادت کو ادا کرو۔ اگر کسی بندے کا حق مارا ہوا ہے اس کا حق ادا کرو، اگر کسی بندے کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگو، پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو تمہارے اندر کہ آئندہ بالکل ایسا نہیں کروں گا، اور پھر اپنے نفس کو اسی طرح نیکیوں میں اللہ کی رضا میں لگائے جیسے کہ گناہوں میں اس کو لگایا ہوا تھا، اور اسی طرح عبادت کی اور اطاعت کی مشقت اس کو چکھائے جیسا کہ گناہ کی ظاہری لذت جو ہے اس میں اس نے ظاہری مٹھاس میں اس نے اس کو لگایا ہوا تھا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کے حوالے سے سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ بتاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ توبہ کا کیا مطلب ہے، جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، ایسی توبہ جو خالص ہو، ایسی توبہ جس میں اپنی خیر خواہی ہو، ایسی توبہ جس میں آئندہ کے لیے نصیحت ہو، ایسی توبہ جس میں بعد میں دوبارہ گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ تو یہ نصوحا کا مطلب ہے، اور اسی پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھانے لگے کہ مطلب یہ ہے کہ گناہ کا اعادہ یعنی اس کو دہرانا تو دور کی بات ہے، اس کا ارادہ یعنی اس کو ذہن میں لانا بھی جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ اس کی طرف اس کو جانا ہی نہ چاہیے۔
جیسے کہ اگر دودھ تھن سے باہر آ جائے تو دوبارہ اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح انسان اگر گناہوں سے باہر آ گیا ہے تو اب گناہوں کی زندگی کی طرف نہ جائے۔ تو یہ ہماری کیفیت کب ہوگی؟ توبہ جب ہم نے کرنی ہے اس وقت ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور توبہ نصوحا کے حوالے سے ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ جو سورہ تحریم کے آیت نمبر 8 میں توبہ نصوحا کہا گیا ہے کہ توبہ نصوح کرو، یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ گناہ پر پہلے شرمندگی ہو، انسان شرمندہ ہو، ندامت ہو۔ اب شرمندگی کیسے؟ ہنستے ہو یا کہہ کے لگاتے ہوئے ہوگی یا ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوگی؟ نہیں، انتہائی عاجزی سے اپنے گناہ کو یاد کر کے شرمندہ ہو۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس شرمندگی کے ساتھ ساتھ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ اور بخشش مانگنے کا بھی وہی انداز ہونا چاہیے کہ دل سے بخشش مانگ رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ صبح بر کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندمی آید ز استغفار ما۔ وہ کہنے لگے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے، زبان پہ توبہ توبہ ہے، لیکن دل پھر بھی گناہوں کے شوق میں پر ہے، تو ایسی توبہ پر تو گناہ بھی ہنستا ہے کہ واہ بھئی یہ کیا توبہ کر رہا ہے۔ ہماری اس طرح کے استغفار پر تو گناہ بھی ہم پر ہنسی کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے گناہ کی بخشش مانگے، دل سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ پھر اس گناہ کو ترک کر دے، اس گناہ کو آئندہ نہ کرے۔ تو بھائی الندم التوبہ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ تو جس رات یہ جو خاص کر شب برات کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے لِأَكْثَرَ من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہوں کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو موقع ہے ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، لیکن بخشش مانگنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ساری رات ہم پر جو ہے وہ رقت طاری رہے، جسم پہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے کپ کپی طاری رہے، آنکھوں سے جو آنسوں کی برسات وہ جاری رہے۔ پھر کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی اگر دیکھ لیں کہ محفل میں بیٹھ کے ہمیں وہ رقت نہیں آ رہی تو ہم تنہائی میں چلے جائیں، خاص کر جو رات کا پچھلا پہر ہے تو اس میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو ان قیمتی اوقات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہماری ہر مشکل کا حل استغفار ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے آگے ایک مرتبہ پوچھا کہ جی میں محتاج ہوں تو کوئی علاج بتائیں۔ آپ نے فرمایا استغفروا، تم گناہ سے بخشش مانگا کرو۔ پھر کسی نے قحط سالی کا شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفروا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ کسی نے کوئی اور پریشانی بتائی، آپ نے پھر فرمایا استغفروا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ سے مختلف لوگوں نے مختلف سوال کیے اور آپ نے ہر ایک کو ایک ہی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی جو سورہ نوح ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو کیا ہوگا جب گناہوں کی بخشش مانگے؟ صرف آخرت کا جو ہے آخرت میں گناہوں سے نجات نہیں ملے گی، عذاب سے نجات نہیں ملے گی، وہ تو ملنی ہی ہے، رب کی رضا تو ملنی ہے۔ اور اصل میں ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے نا، ہم اللہ کی نافرمانی پہ شرمندہ ہوں۔ یہ نہیں کہ جی میں جو اس لیے گناہ سے معافی مانگوں کہ کہیں بچ جاؤں، یہ نہیں، اصل تو رب کو راضی کرنے کی، لیکن اس کے رب تو راضی ہو جائے گا، ساتھ ساتھ انعام بھی دے گا۔ کیا؟ آخرت کے نہیں، دنیا میں بھی فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، نہریں بھی بنا دے گا۔ یعنی اگر قحط سالی ہے تو بارشیں ہوں گی، اگر غربت ہے تو مال ملے گا، اگر بے اولادی ہے تو اولاد ملے گی، بیٹے ملیں گے، اور اگر سرسبز و شادابی نہیں ہے تو ہر طرف باغات اور نہریں جو ہیں وہ جاری ہو جائیں گی۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خاص عطائیں ہوں گی، دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے استغفار کے بڑے فوائد ہیں،
ان راتوں کو، ان قیمتی لمحوں کو اللہ کی یاد میں ہمیں گزارنا ہے، اور توبہ کر کے اپنے جو ہم غلط طرف چل رہے ہیں اس سے یو ٹرن لے کے واپس آ کے نیکی کے راستے کی طرف چلنا ہے۔ جو ہم شیطان کی طرف جا رہے ہیں اس راستے کو چھوڑ کے مڑ کر رحمان کی طرف آنا ہے۔ جو ہم جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں اس کو چھوڑ کے جنت کی راہ پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کو، قیمتی لمحات کو اچھے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔